ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا تھا کہ آج کل جو یہ مختلف ہیئر کٹس بہت اسٹائل چل گئے ہیں بالوں کے، مثلا سائڈ سے وہ پیچھے سے بالکل چھوٹے کروانا اور اوپر تھوڑا سا ایک گھونسلے کی مثل ایک گچھا سا بنا لینا، تو کہتے ہیں کیا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ اس طرح بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے اولاً کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز کو اختیار کریں، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ درمیان کی مانگ نکالا کرتے تھے اور زلفیں رکھا کرتے تھے، لیکن اگر کسی شرعی مجبوری کی بنا پر آپ زلفیں نہیں رکھ سکتے، درمیان کی مانگ نکال لیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اب ہمارے آفیسز کے مسئلے ہوتے ہیں، دیگر امور ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کا بہت سے ایسے اسٹائل ہوتے ہیں کہ جو نہیں چل پاتے ہیں، تو پھر جو آپ کے معاشرے میں ایسے ہیئر اسٹائلز چل رہے ہوں کہ جن کو دیکھ کر جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور انہیں دیکھ کر کسی غیر قوم کی طرف توجہ نہ جاتی ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سائیڈ کی مانگ کر نکالنا، اور جو مطلب رائج ہو چکا ہے، جو بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، کیونکہ ایسے شخص کو دیکھ کر کسی کا بھی ذہن کفر کی طرف نہیں جاتا، کافروں کی طرف نہیں جاتا، لیکن ایسے نئے ہیئر اسٹائل جو وہاں سے ہمارے ہاں آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی انسان کچھ مزہ کا خیز سا لگتا ہے، ان میں ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر مثلا بچوں کو ہی دیکھ لیں، ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہر طرح کا ہیئر اسٹائل ان کے حساب سے خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ بڑے ماہر نفسیات لوگ ہیں، نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے بہت ماہر ہوتا ہے، وہ شکل صورت کے اعتبار سے، سر کے سائز کے اعتبار سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ یہ ہیئر اسٹائل اس پہ اچھا لگے گا، 50 ہیئر اسٹائل سامنے رکھ دیتے ہیں، تب وہ سلیکٹ کر کے وہ کرتے ہیں۔ اب ہم وہ بچہ بڑا سر والا، ہمارا چھوٹے سے سر کا بچہ، اس کا رنگ گورا، ہمارا بچہ سانولا، اس کی صحت اچھی، ہمارے بالکل یوں مرے ہوئے بچے، اور اس پہ بالکل ویسے ہی ہیئر اسٹائل رکھ لینا، یہ بالکل مطلب عجیب و غریب لگتا ہے۔ بعض بچے تو مطلب اللہ مجھے معاف فرمائے عجیب و غریب ہی لگتے ہیں، میں چلے لفظ ہی نہیں کہتا ہوں۔ تو یہ مطلب اپنے آپ کو ایک تو مزاح پر پیش کرنا، مذاق پر پیش کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا، پھر ایسا ہیئر اسٹائل جو ہمارے معروف نے اس کی وجہ سے غیر قوموں کی طرف لوگوں کی توجہ اور دھیان کو لے کر جانا، ان تمام امور کی بنا پر ہم اسے ناجائز یا حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے اطراف میں مسلمانوں میں چیز رائج ہے اسی کو اختیار کریں۔ اس طرح کے نئے نئے ہیئر اسٹائل سے اپنے آپ کو منفرد بنانے کی کوشش، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ویسے بھی محبوب نہیں ہے، اسی لیے لباس شہرت کو منع کیا ہے۔ لباس شہرت، سرکار نے فرمایا جو دنیا میں لباس شہرت پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس شہرت کی تشریح میں ایک تشریح یہ وضاحت یہ بھی ہے کہ ایسا لباس پہننا اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ میں سب سے منفرد نظر آؤں، لوگوں کی مرکز نگاہ بن جاؤں، یعنی اب وہ اللہ کے لیے نہیں پہن رہا بلکہ مشہور ہونے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی، خصوصاً معظم دینی کے لیے۔ تو اس لیے اس تفصیل کی روشنی میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے عجیب و غریب ہیئر اسٹائل نہ اختیار کیے جائیں۔